أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، یہ زبان پر وہ بات جو دل پر اثر کرے. دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام. ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں. حضرت مفتی ابراہیم طارق احمد برکاتہم العالیہ جو اس ادارے کے روح روان ہیں، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ایک مشہور مفسر گزرے ہیں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یوں مانگا کیجیے کہ رب کی زدنی علما. اس کے تحت وہ تحریر فرماتے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی چیز کی بھی زیادتی کی دعا کرنے کو اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم نہیں فرمایا سوائے علم کے، بلکہ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں زیادتی کی تو روک دیا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو یہاں تو روک دیا گیا عمل سے زیادتی پر، لیکن جہاں علم کی باری آئی اور علم کی بات آئی تو فرمایا کہ آپ مانگیے ہم سے کہ رب بھی زدنی علما، کہ اے رب میرے علم کے اندر زیادتی اور بڑھوتری یہ عطا فرمائیں. تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، علم کی فضیلت نکل آئے. یہ علم عمل سے مقدم ہے، جس کی تعبیر ہمارے بزرگ نے یوں کی ہے کہ علم امام ہے اور عمل مقتدی ہے. کیوں؟ جو بھی عمل میں اور آپ یا کوئی مسلمان کرنا چاہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے. علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، اور عمل کی درستگی کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے. اس لیے علم امام ٹھہرا اور علم کی زیادتی عمل پر نکل آئی. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی بخاری شریف کے اندر باب العلم میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت لے آئے ہیں کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت الامام یہی پیغام دینا چاہتے ہیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. تو یہ علم ہے، واستغفر لذنبک یہ عمل ہے. تو
گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علم عمل پر مقدم وہ امام کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہیں پر قربان جائے آقائے دو جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں یہ بھی تعلیم فرما دی کہ نرا علم کافی نہیں ہے، بلکہ حضور نے مانگ کر بتلایا اور مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ یوں مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا کہ جو نافع ہو، نفع بخش ہو، نفع دینے والا ہو، فائدہ مند ہو، مفید ہو۔ وہیں پر یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے کہ جو نفع نہ پہنچائے۔ تو علم کی فضیلت بھی نکل آئی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ علم سے کون سے علم کا سوال کرنا ہے۔ تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے یہ تعریف فرمایا کہ ایک تو علم کی فضیلت سے ثابت ہوتی ہے اور کی ذکر علما سے، اور دوسری بات یہ تعریف فرمائی کہ علم کی زیادتی شریعت مطہرہ میں مطلوب، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب آپ عزیز طلبہ بڑے خوش قسمت ہے کہ اس چہار دیواری کے اندر اسی علم کو، دینی علوم کو سیکھنے آیا ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی حقیقت لا علمی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے تھے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، پیدا کیا، اس حال میں کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو انسان کی حقیقت لا علمی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب علم یہ بیان کیے کہ تمہاری حقیقت لا علمی ہے، اب تمہیں علم سیکھنا ہے تو اس کے ذرائع یہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تو سب سے پہلا ذریعہ اور سبب علم حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کان، سننا، سن کر علم حاصل کرنا۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے تھے کہ یہی وہ راز ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان سنائی جائے، ایک کان میں دوسرے میں اقامت۔ اور قرآن کریم کی ترتیب یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کان کا ذکر مقدم ہے آنکھ پر۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سننا پہلے شروع کر دیتا ہے، آنکھیں بعد میں کھولتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ تعلیم کی یہی وہ راز کی یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس نے سننا شروع کر دیا ہے، تم اس کے کان میں توحید و رسالت، فلاح اور نماز اس کی تلقین کر دو۔ بہرحال حضرت یہ فرماتے تھے کہ کان یہ ذریعہ علم ہے، علم کا واسطہ ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ چونکہ وہ کان سے علم حاصل کرتے ہیں وہ سبب و ذریعہ ہے،
ایسی چیزیں کانوں سے نہ سنی جائے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، ورنہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آنکھیں، یہ ذکر فرمائیں، یہ بھی سبب علم میں سے اور اسباب علم میں سے ایک سبب ہے، تو اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ غلط استعمال آدمی کرے گا تو اس سے جیسا فائدہ حاصل ہونا چاہیے حضرت فرماتے تھے کہ حاصل نہیں ہوگا، پھر آدمی کو پڑھنے میں جی نہیں لگتا، بیٹھا ہوا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی کہاں، کتاب کی نظر جمے گی نہیں۔ کیوں؟ خارج اوقات میں آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، جہاں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہاں اسے دیکھا، جہاں جو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جی نہیں لگ رہا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ثابت محتمین ام المدارس دارالعلوم دیوبند حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے جس کو حرام میں مزہ آنے لگتا ہے پھر اس کو حلال میں مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ حرام میں مزہ نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت مر گئی ہے، مزہ تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ جس کو حرام میں مزہ آنے لگے پھر اس کو حلال میں مزہ نہیں آتا۔ جو نامحرم کو تکتے رہتا ہے پھر اسے اس کی بیوی حضرت فرماتے تھے کہ نگاہوں میں نہیں دلچسپی نہیں جمتی۔ کیوں؟ بارش جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھ کر آیا۔ تو یہ آنکھ بھی، کان بھی، دل بھی یہ اسباب علم میں سے ایک سبب ہے، تو طلبا کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے ان چیزوں سے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا۔ دوسری بات، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے حاجی فاروق صاحب سکھر والے نور اللہ مرقدہ ان سے میں نے سنا، وہ نصیحت حضرت کی جہادی اور گاؤں والوں کے لیے تھی، لیکن وہ تینوں نصیحتیں طلبا کے، آپ کے اور میرے کام کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور ہے، انتقال سے کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ تھانہ بھون کے اطراف میں جو گاؤں تھے وہاں سے کچھ ان پڑھ اور دیہاتی لوگ جو حضرت سے منسلک تھے تشریف لائے، اور حضرت کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ اس عالم فانی میں آخری ملاقات ہے، اب شاید ملاقات نہ ہو آگے۔ تو وہ سب دیہاتیوں نے حضرت سے مل کر ایک درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے کہ جسے ہم پلو باندھیں۔ حضرت نے اس موقع پر 3 نصیحتیں ان کو بیان فرمائی جو آپ کے اور میرے ہم سب کے کام کی ہے۔ میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے مشکات شریف کا درس لینے کے لیے، تو حضرت نے بیٹھنے کے ساتھ سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ بھائی میں کوئی عالم دین نہیں بلکہ طالب علم ہوں، اور حضرت نے فرمایا کہ طالب علم وہی ہے کہ جو مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھے۔ جہاں اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں عالم دین ہو گیا، میں کامل ہو گیا، تو وہاں سے علمی ترقی کا دروازہ یہ بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی۔ تو حضرت نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ یکسوئی مطلوب ہے چاہے گھر میں سوئی نہ ہو۔ غریب لوگ تھے، ان پڑھ تھے، اور حضرت کے ملکوت آدمی بھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ
کہ میں قافیہ بندی جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن وہ خود بخود جملے ایسے سادے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یکسوئی مطلوب ہے، چاہے گھر میں سوئی نہ ہو۔ تو آپ عزیز طلبا، آپ بھی علم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، علم کو صحیح معنی میں اس کا حصول کرنا چاہتے ہیں، یکسوئی مطلوب ہے۔ اس سے دوستی، اس سے دوستی، اس سے ملنا، اس سے ملنا، اس کے کمرے میں گئے، اس کے کمرے میں گئے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ یکسوئی چاہیے۔ جو طلبا یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ انہیں کو چمکاتا ہے، انہیں سے کام لیتا ہے۔ یہ پڑھنے کے زمانے میں یہ نہ سوچے بعد میں یکسوئی، یہ آپ کو اپنے آپ کو بنانے کا، سنوارنے کا یہی موقع ہے۔ تو یکسوئی مطلوب ہے، مطالعہ آدمی کرے تو یکسو ہو کر۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مطالعہ یعنی منہ کو تالا، یہ نہیں مطالعہ کر رہے ہیں تو کبھی اس سے بات ہو رہی، کبھی اس سے بات ہو رہی، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یکسوئی، اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا ایک ملفوظ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمان کر اس پر حضرت اپنا حاشیہ چڑھاتے تھے۔ مفہوم یہ حضرت نے فرمایا کہ علم، اس میں 3 حرف ہے، 3 لیٹر ہے، یہ امام راضی کا ملفوظ ہے۔ امام راضی نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ علم کے عین سے علو کی طرف اشارہ ہے، اور لام سے لطف کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے مقبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام راضی کا ملفوظ ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر حاشیہ یہ تھا کہ دیکھیے لام درمیان میں ہے، پہلے عین ہے، بعد میں میم ہے، درمیان میں کیا ہے؟ لام، اور لام سے لطف یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا کہ طالب علم اندر گھسے گا، ڈیپ اسٹڈی کرے گا، گہرا مطالعہ کرے گا، یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو لطف آئے گا۔ سرسری مطالعہ کیا تو طلبا کہتے ہیں ماتھو رکیا ہوتا ہے، چار جو آپ جاؤ چاہ بھی آ جاؤ، آدھا گھنٹہ پڑھانی، اور وہ پڑھنا بھی امتحان کے زمانے میں اور چائے میں، کبھی پانی پینے، وہ لطف آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ چاشنی چکھی ہی نہیں، اندر گھسے ہی نہیں۔ تو بہرحال یکسوئی یہ مطلوب ہے۔ اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ علم، لام سکون ہے لام پر، فرمایا کہ یہ ساکن الاوسط ہے۔ بہرحال سمجھے ہو تو سمجھے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مرتبہ کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پوچھتے تھے تو پھنسی کے طور پر فرماتے تھے، کس نے کہا کہ سب کو سمجھنا ضروری ہے، چھوڑو یار، پھنسی کے طور پر۔ بہرحال تو پہلی نصیحت حضرت تھانوی نے یہ فرمائی کہ یکسوئی مطلوب ہے، چاہے گھر میں۔ 2 بات کی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حضرت تھانوی کا ملفوظ اور اگلی ایک بات۔ دوسرے نمبر پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو۔ رائی کا دانا سمجھتے ہیں؟ ہاں، تو اتنی بھی خود رائی نہیں ہونی چاہیے، سمجھیں میں کچھ ہوں، عجب، گمن، تکبر، فخر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ یہ کیڑا پاس طالب علموں کو عربی چہروں کے بعد لگتا ہے، سب کو نہیں۔ طلبا ابھی تو دور حدیث پورا نہیں ہوا کہ سمجھنے لگتے کہ ہم کچھ جانتے ہیں، اور پھر وہ جو نچلے درجے کے استاد ہوتے ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اپنے آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس 4 دیوارے سے نکلیں گے تو دائرے بخاری شریف ہی ملنے والی ہے ہم کو پڑھانے کے، یا مثال شریف ملنے والی ہے۔ یہ تو ابھی کئی سال ہو گئے وہاں پڑے ہوئے،
خودرائی نہیں ہونی چاہیے. یا جو طلبا ذکی اور ہوشیار ہوتے ہیں تو شیطان ان کی راہ بھی مارتا ہے کہ تو بہت ذکی ہے، بہت ہوشیار ہے. تو وہ نچلے درجے کے اساتذہ نہیں، جن اساتذہ سے درجے اولیاء کے پڑھ رہا ہے ان کو بھی خاطر میں نہیں آئے، ان کی بھی بے احترامی کرتا ہے. ہاں، شیطان کی راہ تو اسی سے ماری گئی. ایک شادی نے کہا ہے کہ تکبر مکن زینہار فکر، اور آگے کہتے ہیں کہ تکبر اعزاز زیغرا خار کر. تو بہرحال یہ خودرائی یہ شیطان کی صفت ہے. تو طلبا میں کبھی یہ صفت نہیں آنی چاہیے. انکساری عاجزی. مولانا ابرار صاحب بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب کو فکر ہے کہ انکم ساری ہو، لیکن کسی کو فکر نہیں کہ اپنے آپ اندر انکساری ہو. تو اور حضرت فرماتے تھے اپنا خود کا ذاتی تجربہ کہ کوئی بات مجھے طالب علمی کے دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں اپنے استاد جی کے پاس بیٹھا تھا، دو دانوں بیٹھتا تھا، گردن نیچی کر کے حضرت سے سوال کرتا تھا استاد محترم سے. فرمایا کہ میرا بارہ تجربہ ہے کہ میں نے تواضع، عقیدت، انکساری، خاکساری اس حیثیت کے ساتھ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا. تو یہ خودرائی یہ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز، اور حضرت شہر میں سناتے تھے کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، کس گیا سرما کو آنکھوں میں جگہ پائی. تیسرے نمبر پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے اللہ کی رضا مقصود ہو چاہے گھر میں رضائی نہ ہو. چٹائی رضائی جس کو بولتے ہیں. تو ہر طالب علم اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں یہ علم کیوں حاصل کر رہا ہوں، کہ میں عالم بن جاؤں، بڑی کتاب پڑھاؤں، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، یا میرا میرے روزگار کا ذریعہ ہو. نہیں، یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں وہ خود بخود مل جائے گی. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں. آخری بات، جتنے بھی علم کے اسباب ہے، ذرائع ہیں، تمام چیزوں کا ادب کرنا. پہلے نمبر پر ہے حضرات اساتذہ کرام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا. مفہوم یہ ہے کہ درجے عالمیت کے طلبا جب اوپر کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو نچلے درجے کے اساتذہ جن سے مکتب میں تعلیم حاصل کی، درجے حفظ میں، اردو میں، فارسی اول میں، عربی اول، فرمایا کہ عام طور پر حضرت نے اپنے دور کے اعتبار سے کہا آج تو ہم کہاں آ چکے ہیں. فرمایا کہ اکثریت طلبا کی وہ ہے کہ جو نچلے درجے کے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ان کو سلام بھی نہیں کرے. اور آگے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ درجے اولیاء کے بھی ان اساتذہ کا ادب اور احترام طلبا کرتے ہیں جن کا کوئی نام ہو، شہرت ہو، کہ بڑے مقبل ہے یا یہ کہ بڑے بزرگ ہیں، لوگوں کا رجوع ہے. فرمایا کہ وہ بھی استاد، یہ بھی استاد، استاد ہونے میں دونوں برابر ہے. فرمایا کہ مکتب کے استاد سے لے کر اوپر تک ہر استاد کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، دعا لینی ہے تو علموں میں ترقی ہوگی. اسی طرح افائی کا، درسگاہ کا، کتابوں کا، ہر چیز کا ادب کرنا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا، اس کا مفہوم ہے کتنے بڑے شخص. قریب میں جامعہ ہے، جامعہ ڈابیر، جب حضرت وہاں تدریس کے لیے تشریف لایا اور اس وقت کے محترم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب نور اللہ مرتضی نے ان کی جو تنخواہ یا حق الخدمت آپ کہہ رہے وہ جو متعین کیا، تو گاؤں کے کچھ لوگ جو شورا میں تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اتنی زیادہ تنخواہ اور حق الخدمت حضرت کی، تو جوہر ہی جوہر کو جانتا ہے.
تو حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، بڑے ترازو بھی آتے ہیں جس میں لکڑیاں توڑی جاتی ہیں. فرمایا کہ بڑا ترازو ہو، ایک پردے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دوں اور دوسرے پردے کو سونے چاندی سے بھر دوں، اس کے ہم وزن بھی ان کو میں تان ماہانہ کرتا دوں تو اللہ نے جن علوم سے نوازا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسا آدمی وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر کا معمول رہا کہ بڑی کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی، بخاری شریف، مشکات شریف، تو اس کے اندر حاشیہ ہوتا ہے. تو حاشیہ پڑھنے کے لیے یا تو ہم خود کتاب کے تابع ہو جائے یا کتاب کو اپنے تابع کریں، یہ کرنا پڑے گا. تو ہم تو یہی کریں گے کہ کتاب کو گھما دیا، اس کو اپنے تابع کر لیا. حضرت نے فرمایا میری زندگی بھر کا معمول کہ کبھی میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا، اس کا ادب کیا اور خود اس کے تابع ہوا. حاشیہ پڑھنا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں چلا گیا، یہاں پڑھنا ہے یہاں آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ میرے علوم میں ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ہمیشہ کتابوں کا ادب کیا، اسباب علم کا ادب کیا. تو بھائی اساتذہ کا ادب بھی بہت ضروری ہے، ان کی غیبت نہ کرے، ان کے بارے میں بد زبانی بد کلامی وہ نہ کرے، وہ ہمارے خیرخواہ ہے. یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، جب آپ اس چار دیواری سے نکلیں گے اس وقت میں وہ سمجھ میں آئے گا. جتنا اساتذہ کا احترام ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا، اور جس استاد کا دلوں میں ادب نہیں ہے آپ دیکھ لیجیے آپ کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اساتذہ کا بھی بھرپور ادب کیا جائے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں شاعر حجت اللہ البالغ مفسر قرآن محدث عظیم سابق شیخ الحدیث ام المدارس دیوبند آخری بات حضرت نے جوتے اتارے تو علماء لگے رہتے تھے، حضرت کے ساتھ ہوتے تھے. کسی نے جوتے سیدھے کرنے کا، میں یہی کہہ رہا کہ آپ یہ عمل مت کیجیے، ضرور کیجیے. حضرت نے روک دیا مفتی صاحب نے اور فرمایا مفہوم یہ ہے تم اسی کو ادب سمجھتے ہو، ادب اس کا نام نہیں ہے. ادب جوتی چپل سیدھی کرنے کا نام نہیں، ادب دل سے ہوتا ہے. کہ اگر احترام آپ کے دلوں میں ہے، عظمت ہے، احترام ہے تو یہی ادب ہے. ورنہ ظاہری طور پر صرف بتا دینا اور بعد میں جا کر برائی کرنا یہ ادب نہیں ہے. بہرحال یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی. حضرت مفتی صاحب میرے مشرق و مربی ہے، تو ان کے حکموں پر ان کی دعوت پر میں نے لب کشائی ان کے سامنے کر لی. جو کچھ کمی ہوتا ہے سب وہ ہوا ہو تو حضرت دامن آنکھوں میں جگہ جو ہوں عنایت فرمائیں گے. اور جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے خوب علم دین کا کام کروں. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى صلواته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، تمام کی سیئات و حسنات سے مبدل فرما یا اللہ. عزیز طلباء جو یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کو اپنے مقصد میں یا اللہ بھرپور کامیابی نصیب فرما یا اللہ. جس طرح مدرسے کی چار دیواری میں زندگی گزارنی چاہیے اسی کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ. اساتذہ کا احترام نصیب فرما، اسباب علم کا یا اللہ احترام نصیب فرما یا اللہ. جتنے بھی طلباء یہاں علم حاصل کر رہے ہیں جو عمر میں بڑے ہیں وہ عمر میں ان سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما. جو چھوٹے ہیں وہ بڑے طلباء کا یا اللہ احترام کرنے کی انہیں توفیق یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. تمام طلباء کو یا اللہ دین کے لیے قبول فرما یا اللہ. اشتہار دیواری سے نکلنے کے بعد یا اللہ مجھ سے خوب دین کا کام ہے یا اللہ. اس مدرسے کو دین دنی رات چنی یا اللہ ترقی نصیب فرما. ظاہری باطنی تعلیمی تربیتی یا اللہ تعمیری ہر قسم کی یا اللہ جو ان کی ضروریات ہے اس کی یا اللہ غیر سے یا اللہ حفاظت فرما
یا اللہ جو بھی کام رکے ہوئے ہیں یا اللہ جو بھی رکاوٹیں اگر ہو یا اللہ اس کو ختم فرما، یا اللہ حضرت مفتی صاحب کی عمل برکات کو عالیہ اور تمام اساتذہ کے ناموال عزت آرزو اور ان کی عمر میں یا اللہ خوب برکت نصیب فرما، یا اللہ ایسے مبارک موقع پر آپ کے وسیلہ بندوں نے یا اللہ جامعہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے جن نے خواہشات کا اظہار کیا یا اللہ ہم بھی ان کے لیے برکتیں نصیب فرما، یا اللہ جن کی شروع اور فتن سے پناہ چاہیے ہم بھی ان کے لیے پناہ طلب کرتے ہیں، بڑا نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے یا اللہ اس ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے چلے گیا یا اللہ ادارے کے لیے بہتر ہو، اساتذہ کے لیے بہتر ہو، طلباء کے لیے بہتر ہو، یا اللہ بغیر مانگے ایمان اور عافیت کے ساتھ صحیح وقت پر یا اللہ وہ مقدر فرما، ہماری دعا کو حضرت میں فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول قبول و منظور فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا رب.